بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ اسلامک سیریز میں خوش آمدید۔ رمضان میں کیے جانے والے کاموں کی آج ہی فہرست تیار کر لیں ورنہ سارا سال پچھتائیں گے۔ یہ کام کرنے کے بعد رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے گھر میں ہر طرف برکت ہی برکت، پیسے اور سکون ہوگا۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے، امت محمدیہ سحری کرتی ہے اور سارا دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکے پیاسا اور اپنے نفس پر قابو رکھتی ہے۔ نفس پر قابو سے مراد کہ جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت اس بندے کو مل جاتی ہے اور وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ رمضان میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے متعلق رب نے بہت فضیلت بتائی ہے۔ رمضان المبارک اللہ کا بڑا رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص عبادتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے اور اللہ پاک ہر روح ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ ماہ رمضان میں جہاں عبادتوں میں دل لگ جاتا ہے وہاں انسانی ہمدردی اور نیکی کرنے کا جذبہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور ہمارے کرداروں میں بھی ایسی تبدیلی آتی ہے کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت اور بڑے فضل کی عنایت ہے۔ پابندی کے ساتھ تمام روزے، 5 وقت نمازوں کی وقت پر پابندی، نوافل کا اہتمام، اشراق، چاشت، اوابین، وضو کے بعد 2 رکعت الوضو، شکرانے کے 2 رکعت نفل، حاجت کے 2 رکعت نفل وغیرہ وغیرہ۔ تہجد کی خاص طور پر پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ، صدقات کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، کبیرہ کے ساتھ ساتھ حتی المکان صغیرہ گناہوں سے بھی اجتناب، غیر ضروری کاموں اور گناہوں سے پرہیز۔ ماہ رمضان میں روزوں کے ساتھ جن ذکر و اذکار کا خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے ان میں چند درج ذیل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی مدد سے ہی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور درود ابراہیمی کا اکثر کثریت سے اہتمام کریں، اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگیں۔ روزے کے معنی صبر کے ہیں اور یہ صبر کن چیزوں میں ہے؟ صبر صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ برائی سے بچنے پر صبر، برے رویوں پر صبر، بری گفتگو سے بچنے، برے کلمات ادا کرنے اور ہر طرف کی برائی سے پرہیز کرنے کا نام صبر ہے۔ رمضان کریم میں روزے کے ساتھ عبادات، اذکار، تلاوت قرآن اور دعاؤں پر خصوصی توجہ دیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ شب قدر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اللہ پاک نے اسی رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس رات کو پا لیا گویا اس نے 83 سال 4 ماہ عبادت میں گزار دیے۔ جس نے شب قدر کی رات جاگ کر رب کی عبادت میں گزاری اس نے تمام خیر و برکت کو پا لیا اور وہ امر ہو گیا، یعنی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جو شخص اس رات کو اپنی غفلت کی وجہ سے گنوا دیتا ہے تو وہ شخص تمام خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، شب قدر بڑی ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس رات آسمان سے فرشتے اتنی بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ وہ تمام فرشتے اللہ کی طرف سے خیر لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ شب قدر کی رات اللہ پاک سحر تک صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، کوئی اپنی مراد پانے والا، کوئی خیر چاہنے والا۔ اللہ فرماتا ہے مانگ لو، آج جو مانگنا ہے، دینے والا خود چل کر تیرے پاس آ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چابیوں کا گچھا دیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بتا دیا جائے کہ ان چابیوں کے گچھے میں سے ایک چابی ایسے خزانے کی ہے جس میں بہت قیمتی سونے چاندی کا مال موجود ہے، جسے پا لینا ہماری خوش بختی ہوگی اور ہم سب سے معزز ترین بن جائیں گے۔ تو کیا ہم اس ایک چابی کی سوچ میں پڑھ کر ہاتھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے یا پھر ان چابیوں کا سارا گچھا ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو یقیناً ہمارے پورے کا پورا چابیوں کا گچھا حاصل کرنا چاہیں گے،
اس طرح ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو قیام کرنا چاہیے اور اپنی قسمت کے خزانے کو تلاش کرنا چاہیے۔ وہ خزانہ بخشش کا خزانہ ہے اور چابی جنت کی ضمانت دیتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر وہ ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں ہمیں نصیب ہو گئی تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ وہ رات جو افضل ترین رات ہے ہم گناہ گاروں کو مل جائے گی تو تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یہ خیر و برکت والی رات نصیب فرمائے اور ہمیں ماہ سیام کی ان راتوں میں جاگ کر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سب اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات دینے اور اپنی عبادت کا شرف بخشے اور ہمیں وہ امن والی خیر والی برکت والی رات نصیب کرے، آمین الہی یا عالمین۔ شب قدر۔ لیلۃ القدر عربی زبان کا لفظ ہے۔ لیل کے معنی ہے رات اور قدر کے معنی ہے بزرگی، یعنی لفظی اعتبار سے شب قدر بزرگی والی رات ہے۔ دلیل قرآنی۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا ہے لیلۃ القدر کو؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح العالمین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور رب کے حکم سے ہر کام کے لیے صبح چمکنے تک۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ: بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت کو ہی عطا کی ہے، اس سے قبل کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ شب قدر تمام راتوں میں قیمتی ترین رات ہے، با اعتبار اجر و ثواب اور ہمارا ایمان کامل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کے نزدیک تمام کائناتوں سے افضل، ممتاز اور پسندیدہ ہیں، لہٰذا رب ذوالجلال نے یہ قیمتی رات اپنے محبوب کو عطا کی اور ثابت کر دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اور محبوب خدا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کی 4 خصوصیات بیان فرمائی ہے: نزول قرآن، نزول ملائکہ، 1000 ماہ سے افضل عبادت، پوری شب سلامتی اور رحمت۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العزت کا احسان عظیم ہوا کہ اس رات بندے مانگے اور رب دے، اور اتنا دے کہ پلک جھپکتے ہی مومن بندے کی تقدیر بدل جائے اور بندہ خطائی اور عاصی خطا کاروں کی صف سے نکل کر اللہ اور اس کے محبوب کے پسندیدہ نفوس کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں اور بارگاہ الہی میں سچے دل اور پختہ ایمان کے ساتھ اپنی گزشتہ تمام غلطیوں پر ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کریں تاکہ رحمت کامل متوجہ ہو اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر کے واسطے غور کیا تو معلوم ہوا کہ 7 کا عدد سب سے لائق و بھروسہ ہے، کیونکہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، راتیں 7 ہیں، دریا 7 ہیں، صفا و مروہ کے چکر 7 ہیں، طواف کعبہ کے چکر 7 ہیں، سنگریزے بھی 7 پھینکے جاتے ہیں، انسان کی پیدائش بھی 7 عضو سے ہوتی ہے، انسان کا رزق بھی 7 دانے ہیں، انسان کے چہرے پر رب العالمین نے 7 سوراخ رکھے ہیں، رحم کی صورتیں بھی 7 ہیں، الحمد کی آیتیں بھی 7 ہیں، قرآن پاک کی قراتیں بھی 7 ہیں، سجدے بھی 7 اعزاز سے کیے جاتے ہیں، 7 ہی دوزخ کے دروازے ہیں اور 7 ہی دوزخ کے طبقے ہیں، اصحاب کہف کی تعداد بھی 7 ہے، قوم عاد بھی 7 راتوں میں ہوا سو ہلاک ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال قید میں رہے، 5 وقتوں کی نماز میں 17 رکھتے ہیں، حج کے بعد 7 روزے رکھنے کا حکم ہے، سورۃ انا انزلنا میں سلام تک 27 حرف ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال مرض میں مبتلا رہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت عمر مبارک بھی 7 سال تھی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امت مسلمہ کے شہید بھی 7 قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے: آفتاب، چاشت کا وقت، چاند، دن، رات، آسمان اور زمین، جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا قد مبارک 7 گز لمبا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی 7 گز لمبا تھا۔
بہرحال شب قدر کی تلاش میں ہمت و وسعت کے ساتھ خشوع و خضوع بھی درکار ہوتا ہے۔ خوش بخت ہیں وہ مسلمان جنہیں یہ اجر و ثواب سے بھری رحمتوں والی رات نصیب ہوتی ہے، جس کے مقابل دنیا کی ہر نعمت، ہر خزانہ کمتر ہے۔ لہٰذا دل جمی کے ساتھ آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری آدھی ادھوری عبادات کو اپنی شان کے اعتبار سے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے اور احباب کا غم خوار بنائے، آمین۔ شکریہ۔ مزید ایسی سچی اسلامک سیریز اور ہیلتھ کے متعلق ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل ہیلتھ اینڈ اسلامک سیریز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔